اور تم لوگوں کی جگہ جو ہے جہاں پہ جس گند میں تم گئی ہو وہ گند تمہاری جگہ ہے۔ آپ کے بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے، آپ کے میسیج آ رہے تھے کہ ابھی جو ایک لڑکی پاکستان کی ہے اور وہ دبئی میں رہتی ہے اور وہ نیپال آئی ہے، اس کے اوپر آپ ایک ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور کئی دن سے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ یقین جانیے کہ آج مجھے مجبور ہو کر کے اس کے اوپر اپنی رائے اور اپنی پرتکریا آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بات ہمارے لیے سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ہے کہ آج کل ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری گھر کی عورتیں ٹک ٹاک کے اوپر آ کر کے، سوشل میڈیا میں آ کر کے وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تو فرض ماں باپ کے اوپر بنتا ہے، کیونکہ ماں باپ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور ماں باپ اور بھائی کی تربیت بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی سزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ دوستو، آج ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام علیزہ جمالی ہے، جو وہ پاکستان کی رہنے والی ہے اور دبئی میں وہ بیوٹیشین کا کام کرتی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ کافی دنوں سے وہ ایکٹیو تھی، اور ٹک ٹاک ہی کے اوپر ایک غیر مسلم لڑکے سے جس کا نام آیوش ہے محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت اور عشق میں اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ابھی ان سے ملنے کے لیے نیپال آئی ہوئی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی گھر کی عورتوں کو اتنا چھوٹ دے رکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پہ آ کر کے وہ غیر اسلامی طریقے سے ہر چیز وہ کر رہی ہیں جسے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے دوسرے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اور اس کا ساتھ اس کے بھائی، اس کی بہن اور اس کے گھر والے دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اے مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا۔ یہ مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے جو کہ غیر مسلم ہے اور وہ شرک کرتی ہیں اور ایک اللہ کو اور اس کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی ہیں، ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کتنی ہی بھلی لگی، تم کو کتنی ہی اچھی لگے، اس سے نکاح نہیں کرنا، اور ان سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے، یعنی کہ آپ سن لیجئے، مسلمان مردوں سے کہا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے، اور بھائی، بہن، باپ، یہ سب لوگ اس سے مخاطب ہیں کہ مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے، مشرک مرد یعنی غیر مسلم جو شرک کرتے ہیں وہ ایمان نہ لائیں، مومن عورتوں کی ان کی جوزیت میں نہ دینا، ان سے شادی نہ کرانا، کیونکہ مشرک مرد خواہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، خواہ کتنا ہی بھلا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، مومن غلام سے بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی اور اپنی رحمت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ 221 نمبر کی آیت ہے۔ علامہ اقبال کا شعر آپ نے پہلے سماعت فرما لیا، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی سزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ آپ ایک طرف جو ہے اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں، آپ اپنا نام جو ہے اسلامی رکھتے ہیں، اور اپنی زبان پہ اللہ کا نام اور اسلامی ورد اپنی زبان پہ لاتے ہیں، لیکن آپ کا کارنامہ یہ ایسا ہے کہ جس سے تمام امت مسلمہ غمگین ہے،
اور افسوس کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا میں آ کر کے یہ شہرت پانے کے لیے، جھوٹی شہرت پانے کے لیے سوشل میڈیا میں آ کر کے نقاب اوڑھ کر کے اور منہ کو چھپا کر کے اور منہ پہ ماسک لگا کر کے یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے کارنامہ انجام دیتے ہیں اور اس طریقے سے اسلام کو، پردہ کو اور ایمان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اسی کی جیتی اور جاگتی مثال آپ کے سامنے علیجہ جمالی ہے اور اس کے بھائی جو ہے وہ بلال ہے اور اس کی بہن جو ہے عجمہ جمالی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک مشرک سے ملنے کے لیے یہ تینوں بھائی بہن دبئی سے کاٹھمنڈو جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ سوشل میڈیا میں اپنی تمام ویڈیوز اور ایکٹیویٹیز کو وہ سوشل میڈیا میں ڈال کر کے تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو شرمندہ اور شرمسار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے ہیں اور چلے گئے اور ایسے آتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے طارق فتح کا نام سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا اور 2 گز زمین اس کو نصیب نہیں ہوئی دفن کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی اور وسیم رضوی اور یہ علیجہ جمالی ہے جو ابھی سوشل میڈیا پہ گند مچا رکھا ہے اور اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو بیچنے کی کوشش کی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ اپنی منگنی بھی کروا لی ہے اور جسے انگیجمنٹ بولتے ہیں یہ بھی کروا لیا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی آیا کہ غیر مسلم ریتی رواج کے حساب سے ہوگی یا اسلامی ریتی رواج کے حساب سے ہوگی؟ قرآن میں ایسے لوگوں کی شادی قابل قبول نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی شادی کی ممانعت ہے۔ وہ کہتے ہیں شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ آج شہرت کے لیے اس نے اسلام کو اور ایمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام امت مسلمہ کی لعنت۔ وہ بے شرم ہے، وہ ماں باپ، وہ بھائی بہن جو اپنی بہن کو غیروں کے اور مشرکوں کے ہاتھ میں اور اس کے گود میں ڈال دیا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ان میں ان کی بہن بھی ساتھ دے رہی ہے اور اس کا بھائی بھی اس کا پورے طریقے سے ساتھ دے رہا ہے۔ تو بتائیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر، شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر، پرواز نہ کھو جائے ان اونچی اڑانوں میں۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بالکل بھاؤ نہ دیں، ایسے لوگوں کی آپ جو ہے بالکل خاطر تواضع نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ جو اسلامی نقطہ نظر سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سب رشتے جو ہے یہ حرام ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلم اور مشرک لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ہمارا رشتہ یعنی شادی بیاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور نیپال کی سرزمین پہ کس طریقے سے گند مچا رکھا ہے۔ ایسے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور شہرت کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن شہرت سے بھی زیادہ آگے وہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ انگیجمنٹ ہو گیا، اس کی منگنی ہو گئی ہے، تو یہ بھی واضح ہے کہ اس کی شادی بھی ہوگی۔ تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ ترجیح نہ دیں، اور میں دونوں محترمہ سے اور اس بھائی بلال سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تم نے جب اتنا کچھ کر ہی لیا ہے تو تم نے اتنا کچھ آگے بڑھ ہی چکے ہو تو اپنا نام بھی تبدیل کر دو، اپنا دھرم بھی تبدیل کر دو۔ اور اس علیجہ جمالی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم اپنا نام بھی تبدیل کر دو اور اپنا دھرم اور دین بھی تبدیل کر لو، کیونکہ تم اسلام میں آ کر کے، اسلام میں رہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اسلام تمہارے جیسے کتنے آئے اور کتنے گئے۔ اسلام صرف تمہارے وجہ سے بدنام ہوتا ہے اور تم لوگوں کی جگہ جو ہے جہاں پہ
जिस गंद में तुम गई हो वो गंद तुम्हारी जगह है। इसीलिए तुम अपना नाम तब्दील कर लो, अपना दीन तब्दील कर लो, अपना मज़हब तब्दील कर लो, लेकिन इस्लाम में रह करके ये सब करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और मैं दुबई के लोगों से, दुबई की गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मुशरिक जो खुलेआम इस्लाम का लबादा ओढ़ करके मुशरिक के गोद में वो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप भी वहाँ जगह ना दें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज मेरी बातों से, मेरी राय से इत्तेफाक करते होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही।